رمضان کی پہلی سحر تھی۔ زوہا کے کمرے میں تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اس بار پرعزم تھی کہ اپنی ڈگری کے آخری سال کے بوجھ اور گھر کی ذمہ داریوں کے باوجود یہ مہینہ صرف اللہ کے لیے وقف کرے گی۔ اس نے ایک لمبا چوڑا شیڈیول بنایا تھا، کم سونا، زیادہ پڑھنا اور مسلسل عبادت۔ پہلے چند دن تو گزر گئے، لیکن پھر ہمت جواب دینے لگی۔ زوہا کی آنکھیں اب کتاب کے لفظوں کو نہیں بلکہ نیند کو ڈھونڈ رہی تھی۔ رات بھر تراویح، پھر سحری تک جاگنا اور پھر یونیورسٹی کی اسائنمنٹس۔ اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا۔ جب اس کی چھوٹی بہن نے اسے افطار میں مدد کے لیے پکارا تو وہ چلا پڑی۔ تمہیں نظر نہیں آتا میں تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ مجھے سکون سے رہنے دو۔ اس رویے کے ساتھ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا دل توڑا تھا۔ بعد میں اسے احساس تو ہوا تھا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ وہ مصلی پر تو تھی، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شاید ایک ناکام روزہ دار ہے، کیونکہ نہ اسے نماز میں وہ سکون مل رہا تھا اور نہ ہی پڑھائی میں دھیان۔ جمعے کا دن تھا۔ زوہا اپنی دادی کے گھر آئی۔ وہ نڈھال تھی، چہرہ بے رونق اور آنکھیں سوجی ہوئی۔ دادی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے؟ بیٹا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ چراغ تبھی روشنی دیتا ہے بیٹا جب اس میں تیل موجود ہو۔ اگر تم خود کو تھکا دو گی تو تمہاری عبادت کی روشنی مدھم پڑ جائے گی۔ زوہا نے حیرت سے دیکھا۔ دادی نے اسے پاس بٹھایا اور سمجھایا، ہمارے دین نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے۔ تمہارا یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور اس کی نیند کا حق ادا کرنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ دادی نے اسے چند سنہری اصول بتائے جنہیں آج کی سائنس اندرونی گھڑی کہتی ہے۔ کیلولہ کی طاقت۔ ظہر کے بعد 20 منٹ کا کیلولہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور دماغ کو تر و تازہ کرنے کا بہترین نسخہ بھی۔ افطار کے بعد کثرت سے چائے اور کافی تمہاری گہری نیند کی دشمن ہے۔ بستر پر جانے سے پہلے موبائل کی نیلی روشنی تمہارے سکون کو چھین لیتی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ اہم نہیں کہ تم نے کتنی گھڑیاں جاگ کر گزاری، اہم یہ ہے کہ تم نے کتنا دل لگا کر اسے پکارا، چاہے وہ تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو۔ زوہا نے اپنا طریقہ کار بدل لیا۔ وہ اب عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتی، فجر کے بعد تلاوت کرتی اور دوپہر میں کچھ دیر آرام کرتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب وہ اپنی بہن سے مسکرا کر بات کرتی۔ اس کا تھیسس بھی وقت پر مکمل ہوا اور مصلی پر اسے وہ سچی لذت بھی ملنے لگی جس کی وہ تلاش میں تھی۔ یاد رکھیے، تھکا ہوا جسم کبھی بیدار روح کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ رمضان خود کو اذیت دینے کا نہیں بلکہ خود کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھوتا ہے تو اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس رمضان میں تھکن سے لڑ رہے ہیں۔